آج 7 رمضان المبارک ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے با جماعت نماز پڑھنے کی فضیلت و اہمیت۔ اس سے قبل ہمارے دروس میں ایک موضوع تھا نماز کی فضیلت و اہمیت۔ اس کے بعد یہ موضوع ہے کہ با جماعت نماز پڑھنے کی فضیلت و اہمیت۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت میں رب ذوالجلال نے 3 چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا۔ پہلا فرمایا کہ نماز کو قائم کرو، دوسرا فرمایا کہ زکوٰۃ کو ادا کرو، اور تیسرا فرمایا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب یہ جو فرمایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اس سے مراد یہ ہے کہ نماز جب تم ادا کرو تو با جماعت نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرو۔ بعض حضرات اس پر میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ نماز اگرچہ انسان جماعت کے ساتھ پڑھے یا جماعت کے بغیر نماز پڑھے، ثواب تو دونوں کا برابر ہے۔ نماز جماعت کے ساتھ پڑھے یا غیر جماعت پڑھے، بات تو ایک ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ اسلام نے ہمارے لیے چند قوانین بنائے ہیں۔ کوئی بھی جب ادارہ ہے، کوئی سکول ہے یا دیگر ادارے ہیں یا زندگی کے دیگر شعبہ جات ہیں، ہر ادارہ اپنے ادارے کی بہتری کے لیے چند قوانین بنا دیتا ہے، اور پھر جب لوگ ان قوانین پر عمل کرتے ہیں تو اس سے ادارے کے لیے اور لوگوں کے لیے آسانی رہتی ہے۔ اسی طرح اسلام نے اپنے چاہنے والوں کو چند قوانین عطا فرما دیے کہ اگر تم ان قوانین کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرو گے تو پھر تمہارے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ اسلام کے قوانین کا ایک تو زندگی گزارنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور دوسرا اگر بندہ اسلام کے قوانین پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو زندگی گزارنے پر رب ذوالجلال اس کو ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ با جماعت نماز پڑھنا، ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور دوسرا جماعت کے بغیر نماز پڑھتا ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا رب ذوالجلال اس کو 25 درجے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی جو غیر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو 1 درجہ، اور جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے رب ذوالجلال اس کو 25 درجے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوسرے مقام پر میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ ارشاد فرمایا، میرے محبوب فرماتے ہیں کہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اس کو صرف 25 درجے ثواب زیادہ نہیں، بلکہ فرمایا جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اب وہ جماعت کا اہتمام کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میں جماعت کو پالوں اور میری جماعت رہ نہ جائے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا رب ذوالجلال اس کو 27 درجے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے یا جماعت کے بغیر تو دونوں کا ثواب برابر نہیں، بلکہ اس میں فرق ہے کہ بغیر جماعت کے پڑھے گا تو 1 نماز کا
اور اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو رب ذوالجلال 27 درجے اس کو زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ اپنے باغ میں تشریف لے گئے اور وہاں سے واپس آتے ہوئے تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ جب واپس آئے تو نماز عصر کا وقت تھا اور عصر کی جماعت ہو چکی تھی۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ جماعت ہو گئی ہے، آپ کو بڑا دکھ ہوا، بڑے پریشان ہوئے اور آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچے تو انسان اس وقت یہ پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آپ نے یہ پڑھا کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے، مجھے بہت دکھ ہوا ہے، کیونکہ ان کی نظروں میں باجماعت نماز کی بڑی قدر و قیمت تھی۔ انہیں پتا تھا کہ باجماعت نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، انہیں اس بات کا علم تھا کہ باجماعت نماز پڑھنے پر رب ذوالجلال کتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون کہ میری نماز عصر کی جماعت رہ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ، اس باغ کی طرف میں گیا اور اس کی وجہ سے نماز عصر کی جماعت میری رہ گئی، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے یہ سارے کا سارا باغ صدقہ کر دیا ہے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے جو میری نماز جماعت رہ گئی ہے، ہو سکتا ہے رب ذوالجلال مجھے اس کی معافی عطا فرما دے۔ اب یعنی ان لوگوں کی نظروں میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نظروں میں باجماعت نماز کا اتنا مقام تھا۔ اور پھر اسلام کا یہ بنایا ہوا قانون، اس میں انسان کے لیے بہتری ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا کہ جب انسان اس پر عمل کرتا ہے تو عمل کرنے کی وجہ سے انسان کو ظاہری طور پر بھی فائدہ ہوتا ہے، باطنی طور پر بھی فائدہ ہوتا ہے، اور انسان کو روحانی طور پر بھی اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ایک صحابی میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا فلاں جو بھائی ہے محبوب، وہ مسجد نبوی شریف کے قریب اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا تھا کہ میں بہت کوشش کرتا، پھر بھی جماعت سے کچھ نہ کچھ میں رہ جاتا، تکبیر اولیٰ کبھی کبھار میری رہ جاتی۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے اس چیز کا بڑا احساس تھا کہ باجماعت نماز کی بڑی فضیلت ہے، تکبیر اولیٰ کو پا لینے کا بڑا مقام ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے جب اس چیز کا احساس ہوا تو میں نے کہا مسجد نبوی شریف کے قریب جگہ ہے، میں ادھر اپنا مکان بنا لوں۔ جب انہوں نے ارادہ کیا، دوسروں سے مشورہ کیا، میرے محبوب علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس بلایا، فرمایا کہ آپ مسجد نبوی شریف کے قریب مکان بنانا چاہتے ہو، آخر اس میں راز کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی محبوب صرف اس لیے کہ میرا گھر مسجد کے قریب ہو، میں بر وقت مسجد میں پہنچوں تاکہ باجماعت نماز کا اہتمام کر سکوں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے کیا خوب ارشاد فرمایا، میرے محبوب فرماتے ہیں آپ کا گھر جہاں پر ہے وہاں پر رہو اور مسجد نبوی شریف کے قریب اپنا مکان نہ بناؤ۔ صحابی رسول نے عرض کی محبوب جس طرح آپ حکم فرمائیں، آپ کے حکم پر تو ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں، لیکن محبوب آخر اس میں راز کیا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا گھر مسجد نبوی شریف سے دور ہے اور آپ وہاں سے چل کر مسجد میں آتے ہو، جتنے قدم چل کر آتے ہو اتنا ہی زیادہ رب ذوالجلال آپ کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہر قدم کے بدلے ثواب ملتا ہے، ہر قدم کے بدلے گناہوں کی معافی ملتی ہے، ہر قدم کے بدلے درجات میں بلندیاں ملتی ہیں۔ تو اے انسان کتنا خوش قسمت ہے
کہ جس کو گھر سے نکلنے پر ایک ایک قدم پر رب ذوالجلال نیکیوں کا سبب